میری جناب کو سمجھ پا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلام، بہت شکریہ۔ کچھ لمحے تمہید کے بتاؤں گا تاکہ جس صاحب ایمان نے میرے اس کاروان میں شامل ہونا ہے وہ ہو جائے، پھر جو حکم سے میں لگا ہے اس پر لے اور میں آپ کی دعا چاہوں گا۔ یہ جو 5 نام معذرت دن رات کا سفر ہے، تھوڑا سا گلے میں خراش ہے، ابھی ہو جائے گا۔ یہ جو 5 نام قرآن سمجھ کر بلکہ روح قرآن سمجھ کر میں نے تلاوت کیے ہیں، قیمت کرو تو جملہ میں بدلنے جا رہا ہوں۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے، یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی اگر آپ تکلیف کا سمجھے تو سامنے آ جائے اٹھ کے، چلو جتنے ہیں وہ تو گلستان اچھا رہے گا۔ ظاہر ہے جب 1.5 گھنٹہ ایک مسلسل بندہ پڑھ کے سنائے گا تو بندے تھک بھی جاتے ہیں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ حکم ذمہ لگا ہے کہ اس کے فضائل پڑھنے ہیں جس کا انتظار آج بھی واجب ہے، جس کی ہم ریت کہلاتے ہیں، جو ہمارے زمانے کا امام ہے۔ تو میں بغیر کسی لمحے کے انتظار کے میں ڈائریکٹ بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ کون ولی الامر، کون سلطان زمانہ، کون ہے میرے زمانے کا امام؟ اب فکرہ ہے اگر آپ قیمت دے دیں تو بسم اللہ راستہ آسان ہو جائے گا، ورنہ آپ کا نصیب اور میرا مقدر میرا وہ امام کہ جو اپنے اختیار ولایت سے فجر کو ظہر، ظہر کو عصر، عصر کو مغرب، مغرب کو عشاء اور عشاء کو پھر فجر کرتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام رکھیے۔ جتنے ہو عقیدہ سننے والے ہو تو میں عقیدہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ سیدہ کلال آپ کو سلام رکھیے۔ یہ میرا امام ہی تو ہے کہ جو غیب رہ کر بھی اللہ کا ظہور دکھاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ اور 2 دن گزار کے میرے امام کی تاج پوشی کا دن بھی ہے 9 ربیع الاول کو، اور ایک سطر میں صاحبان ایمان کے حوالے کروں۔ جس دن میرے امام کا ظہور ہوگا، زمانے میں تو عید ہوتی ہے، چھوٹی عید بھی ہوتی ہے، بڑی عید بھی ہوتی ہے، زمانے والے عید مناتے ہیں، لیکن آج تک کبھی یہ بات نہیں آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں عید ہو؟ بولو، کبھی دیکھا آپ نے قبرستان میں عید ہو؟ یہی تو بات ہے کہ جس دن میرے امام نے آنا ہے کم از کم شیعہ قبرستانوں میں عید ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس کا اپنا فرمان ہے کہ میرا انتظار کرتے کرتے جو مومن بھی دنیا سے چلا گیا اس کی قبر پہ میں خود پہنچوں گا، گھوڑا بھی اپنی طرف سے دوں گا، تلوار بھی اپنی طرف سے دوں گا۔ امام حسین آپ کو سلام رکھے اور اسے کہوں گا اٹھ، جن کا بدلہ لینے کے لیے تو میرا انتظار کرتا رہا، آپ میرے لشکر کے ساتھ مل کے جنگ کر۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ امام حسین آپ کو سلام رکھے۔ اب جملہ تو ہے میرے سامنے، اگر جناب میرے ساتھ ملے تو خدا کی قسم قائم کی ریت کے فضائل پڑھے جائیں نا بابا، ریت قائم جن میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں گی، قاری مجلس بھی شامل ہے۔ خدا کی قسم وہ فضائل انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ چلو میں ایک فضیلت کا جملہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، پھر دروازہ اور آسان ہو جائے گا۔ یہ ریت قائم کا اختیار ہوگا، پتہ کیا؟ کہ مومن بیٹھا ہوگا زمین پر، آسمان کی بلندی پہ اڑ کے گزر رہا ہوگا ایک پرندہ، مومن منہ سے نہیں بولے گا، دل میں ارادہ کرے گا۔ جتنے بیٹھے ہو مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں، چھوٹی سی لاکری میں بڑے بڑے مجمع مولا نے دکھائے، چلو کوئی بات نہیں، میری وقت میں بندے سانس لے لیں گے، پانی لے لیں گے، میں پھر بھی راضی ہوں۔
کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے. اب کانوں کو حسرت ہی نہیں رہے گی داد سننے کی، اتنی مولا نے دادیں سنوا دی ہیں. چاہتا ہوں جناب کی عبادت میں اضافے کا سبب پیدا ہو جائے. بندہ بیٹھا ہوگا زمین پر، بابا جی آسمان کی بلندی پہ گزرے گا ایک پرندہ. مومن منہ سے عباس بھائی نہیں بولے گا، صرف دل میں ارادہ کرے گا کہ اے پرندہ میرے سامنے حاضر ہو، مہربانی بھائی میں تیرا گوشت کھانا چاہتا ہوں. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا امام زمانہ کو اچھا لگتا ہے. مومن منہ سے نہیں بولے گا، صرف دل میں علی حیدر ارادہ کرے گا، فوراً پرندہ پر سمیٹے گا، مومن کے قدموں میں اترے گا، قائم کی طرف سے زمانے کے امام کا سلام پیش کرے گا، مومن سلام کا جواب دے گا. پھر پرندہ انسانی زبان میں بولے گا، مومن قائم کا صدقہ مجھے پکڑ، تکبیر چلا، مجھے ذبح کر. اب میں دیکھوں گا کھاتا کون ہے امام زمانہ کا اور فارمیلٹی پوری کون کرنے آیا ہے. مجھے پکڑ، ذبح کر، میرا گوشت علیحدہ کر، مجھے پکا، مجھے کھا، لیکن قائم کی عزت کا واسطہ میری ہڈیاں نہ توڑنا. مومن کہے گا عجیب بات نہیں کر رہے تو میں ذبح بھی کر دوں، پکڑ بھی لو، کھا بھی لو، پکا بھی لو، ہڈیوں کا کیا کرے گا. پرندہ مسکرا کے کہے گا مومن تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں، انہی ہڈیوں سے کہنا تیر اڑ جا، میں پھر اڑ جاؤں گا. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. حسین آپ کو سلام. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے بچے کا انتظار کرنے کی؟ جس نے آنا ہے بسم اللہ، جس نے نہیں آنا اس کے اپنے مقدر کی بات ہے. میری مجلس ہوگی. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. اسی ہڈیوں سے، انہی ہڈیوں سے کہنا تیر اڑ جا، میں پھر اڑ جاؤں گا. اب جناب نے فیصلہ کیا ہے یہ ہڈیوں سے پرندے کو زندہ کرنا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے. نہیں پڑھانے والوں میں کہہ گیا تو رہ گیا. حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے ہڈیوں سے. آؤ قرآن پڑھو. قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے جب جناب ابراہیم نے کہا نا کیف تحیی الموت، تو کیسے موت کے بعد زندگی دے گا. اللہ نے کہا ابراہیم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آواز ہی صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ تو زندہ کر سکتا ہے. اللہ کی آوازیں 4 پرندے پکڑ، ان کو قیمہ بنا، ان کا قیمہ مکس کر دے، پتہ نہ لگے کون سا ذرہ گوشت کا کس پرندے کا. اس قیمے کو پکڑ 4 مختلف پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا ڈال دے. اب جناب ابراہیم نے اطاعت پروردگار میں تھوڑا سا قیمہ اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، تھوڑا سا اس پہاڑ پہ، اور سامنے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اب اللہ کا حکم کیا آتا ہے. تو فوراً پروردگار کا حکم آیا اب میں نہیں تو بلا. زمانے کو پتہ چلے اللہ نہیں امام زندہ کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین جی کا امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. میرے دل سے شوق گزار تاکہ زمانے کو پتہ چلے امام ہی تو موت و حیات کے قادر. حضرت ابراہیم صفوف انبیاء میں واحد ہستی ہے جنہیں لوگوں کے امام کا لقب ملا، اختیار امامت دیا گیا ہے. اب فیصلہ جناب کریں گے ابراہیم ہے صرف لوگوں کے امام. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. ابراہیم ہے چاچا جی صرف لوگوں کے امام. جس کے فضائل سنانا میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ہے کائنات کا امام. لوگوں کے امام کی یہ طاقت کہ وہ قیمہ شدہ پرندے کو آواز دے، پرندہ فوراً زندہ ہو کے، یعنی جو ہی جناب ابراہیم نے، قرآن کہہ رہا ہے جو ہی جناب ابراہیم نے پرندوں کو آواز دی، ایک پرندے کو بلایا، 4 پہاڑوں میں سے اس پرندے کے قیمے کے ذرے ہوا میں اڑے، اپنے اپنے وجود میں ڈھلے. وجود میں ڈھلنے کے بعد ان میں روح ڈلی. روح ڈلنے کے بعد فوراً جناب ابراہیم کے قدموں میں کہا لبیک لبیک لبیک. یہی تو قرآن بتانا چاہتا ہے چاہے 1000 سال سے بندہ زیر زمین دفن ہو، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، میرے زمانے کا امام ایک دفعہ آواز دے گا، وجود ڈھلے گا، روح ڈلے گی، پھر مولا کی نظروں. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے.
امام کا اختیار. اچھا امام لوگوں کے امام اور کائنات کے امام میں ایک اور فرق بتاؤں تاکہ محفل اور زعفران زار ہو جائے, راستہ اور آسان ہو جائے. انتہائی توجہ. دیکھو دیکھو دیکھو, بت توڑے تھے نا حضرت ابراہیم, توڑے تھے یا نہیں توڑے تھے؟ بولو. اچھا جو خاموش ہے نہیں توڑے تھے نا. چلے بزرگوار میں میرے باپ کی جگہ رکھتے ہیں سفید داڑیاں, انہوں نے فرما دیا بس میں مطمئن ہوگا. حضرت ابراہیم نے بت توڑے لیکن پھر واپس آ گئے. بولو کیا کعبہ کے حرم میں بت نہیں آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. اب خدا کی قسم فکرہ تو میں آسمان سے آگے کا کہنے جا رہا ہوں, قیمت کرو نہ کرو تمہارے ساتھ نصیب اور زمین کی بات ہے. آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. ابراہیم نے بت توڑے پھر کعبہ کے ارد گرد دائیں بائیں جمع ہو گئے. علی نے توڑے آج تک مکہ میں نہیں آ سکے. میں نے اللہ سے پوچھا پالنے والے ابراہیم بھی تو لوگوں کا امام ہے, اس نے توڑے واپس کیوں آ گئے؟ علی نے توڑے آج تک نہیں آ سکے, وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار کی آواز چاہے تمہیں ابھی بھی نہیں پتا چلا. ابراہیم کا ہاتھ ہے بندے کا ہاتھ, علی کا ہاتھ ہے اللہ کا. اللہ اللہ امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے. یہی تو تربیت ہے اس کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بندے بکواس کرتے ہیں ہم امام زمانہ سے جنگ کریں. توجہ. اچھا جنہیں نہیں لیکن دو تین سال کی پوسٹیں آپ ریمائنڈ کریں نا فیس بک پہ تو آپ کو پتہ لگے گا سعودی عرب سے بھی کتا ہونا. ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے, ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. اب میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں, چونکہ مولا نے مجھے قلم کی خیرات عطا کی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ اس حرامی کی زبان بدی سے کھینچ لی جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور پھر جب ایسا نازک موقع ہوتا ہے نا, آج تو شعر و شاعری پہ تنقید ہو رہی ہے نا, پھر شاعر ہی کام آتا ہے. اور مولا کی بارگاہ سے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو, جب بھی انعام ملا ہے کسی شاعر کو ملا ہے, کسی مولوی کو نہیں ملا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہیں. بندے کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں کہتا ہوں کیا پھدی کا شوربہ, تو اور میرے امام سے جنگ کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بھائی جان پیچھے والے بھی آپ بھی مجھے اتنی پیارے جتنا سارا کاروان پیارا ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت پہ ہے. درود پڑھنے مل کے آواز ہے بولا. ایک دفعہ پھر معطل کرے زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ. ہاں امام حسین آپ کو سلام. بسم اللہ مالی. سیدہ کلال سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. سادات بھی مجلس میں آ گئے, میرے لیے مجلس کا حصہ پورا ہو گیا. سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. جب سرکار انبیاء معراج سے واپس آئے تھے تو زمانے کو بتا رہے تھے معراج کے حالات. میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا. کتاب کا نام ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی. اس میں تیرے امام کی چوتھے امام کی حدیث ہے. میرے نانا نے ایک یہ بھی معراج کا نظریہ بتایا تھا, معراج کا منظر بتایا تھا. مولا کون سا؟ سرکار فرماتے میرے نانا نے فرمایا تھا اللہ نے 70,000 فرشتے عرش کی دائیں جانب رکھے ہیں, 70,000 فرشتے عرش کی بائیں جانب رکھے ہیں. مولا وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ عزت آل محمد کی قسم ہے, نبیوں کا سلطان مسکرا کے فرماتے ہیں دائیں جانب والے فرشتے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتے ہیں, اور بائیں جانب والے فرشتے صرف ہمارے دشمن پر لعنت کرتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ہاں جی, اگر کاروان میرے ساتھ مل گیا ہے تو میں سطر کہنے جا رہا ہوں. بندے کہتے ہیں ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے. میں کہتا ہوں کیا پھدی کا شوربہ. آپ مصرع لوہے دل پر اترے تو پھر لطف کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں لعنت تیری صورت میں ہے تخلیق سے پہلے. چوتھی صدر بھائی جان باولی دور کی بات ہے, مجھے دوسرے کی قیمت چاہیے. لعنت تیری صورت میں ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. جس نے داد دینی ہے اس کی امام زمانہ کی بارگاہ میں گواہی لگوانی ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لعنت تیری صورت پہ ہے تخلیق سے پہلے. تو نسل امیہ ہے وہ عمران کا بیٹا. اور خیبر کے بھگاڑوں کی اولاد سے پوچھو شیطان رحمان سے لڑ پائے گا
शैतान का बेटा। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलाम। सैयदा कलाल आपको करबला में सजदा नसीब फरमाए। चलो बोल पड़े तो आओ एक जुमला और जनाब के सामने पढ़ दो। है बात तबर्रे से शुरू हुई थी ना, और जनाब नवीद आशिक बीए साहब को भी इसी जुर्म की सजा मिली, इसी जुर्म की पादाश मिली। तो मैं यही कहूँगा ना, सारे हम मार दिए जाए, इनाम मिला है, सिला मिला है। सैयदा आपको सलामत रखे। मैं सरकार आप ही की बात की तर्जुमानी करने जा रहा हूँ। कायनात की मलका आपके अकीदे और ज़ौक़ मवद्दत हमेशा कायम व दायम रखे। कभी मौलवी के चुंगल में आके दुश्मन ज़हरा पे तबर्रा न छोड़ दो, और अल्लाह दर्जात बुलंद करे। शहीद अल्लामा नासिर अब्बास साहब के वो ऐसे ही मौके पर राहील भाई कहा करते थे, जो दुश्मन सैयदा पे लानत करने से पहले एक लम्हा सोचे, लानत पकड़ के पलट के उसी को पकड़ लेती है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए, लानत उसी को दबोच लेती है। कभी आले मोहम्मद के दुश्मन से समझौता ना करना। और परसों कल रात हम नवीद भाई के घर बैठे हुए थे, और इफ्तिखार से जी वहाँ उनके बेटे ने कहा अजीब बात सुनाई। डीसीओ चंद तक ने नवीद भाई को कहा कि थोड़ा सा माफीनामा लिख दे, तेरी जान खलासी हो जाएगी। उसने कहा मैं मरता मर जाऊंगा, मैं दुश्मन ज़हरा से माफी नहीं मांगूंगा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, अकीदा हो तो ऐसा हो। ये बात अमान तक मुझ तक पहुंची है, मैंने मिंबर से बयान कर दी है। सैयदा कलाल तुम्हें सलामत रखे। और चार मिसरे सुन लो, मैं कह रहा हूँ अलहम्द में जो देख ले हैदर की जात को, अलहम्द में जो देख ले हैदर की जात को, इनाम उस पे होती है रहमत नमाज में। और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका, लेता है फिर खुदा से वो लानत नमाज में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलो बोल पड़े तो आओ एक और तोहफा लो। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बिल्कुल बाबा जी आप बचा फरमा रहे हैं, और मौला अमीर का फरमान मौजूद है नहजुल बलागा में, आपको मिल जाएगा। सरकार फरमाते हैं कब्रिस्तान, गौर से सुनिएगा जुमला मेरे मौला का। मौला फरमाते हैं कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो इस खौफ से मर गए कि हक के साथ खड़े होंगे तो मारे जाएंगे। हाय 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 हाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मार तो फिर भी जाना, मार तो फिर भी जाना। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सरकार आपकी बात को सहारा बना के, आशा बना के एक तोहफा कारवान को देना चाह रहा हूँ। बंदे कहते हैं हम शियों की कब्रें उठाएंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे, फिर उनका अंजाम देखेंगे। 5 नमाजी बोले मैं राजी जाऊंगा। और जाहिलो तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके हो। जो पहुंचा उसे मैं कहता हुआ, जो बोल पड़ा उसे मैं कहता हुआ, एडवांस में बात कर रहा हूँ। जो नहीं पहुंचा तो शहर पर मवद्दत को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीह आज की शहर पर ले जाऊँ। सोशल मीडिया आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तुमने जनाबे होजर बिन अब्दी की कब्र खोली नहीं? ना ना ना, इतनी थोड़ी सी दात से मैं राजी होने वाला बंदा ही नहीं। तू आसमां अपनी चुप को, मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूँ। देखता हूँ तेरी चुप ताकतवर है। या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे, इसी बारगाह में, इसी सदर पे आप बोलेंगे ये सैयदा ने ज़ाकरी की खैरात अदा नहीं की है। तुमने जनाबे होजर बिन अब्दी की कब्र खोली नहीं? तुमने देखा जो ही आखिरी सिल हटी, दाढ़ी वैसे चमक रही थी। हाय हाय। जिसका ईमान है कि मरना है, मार के अली के सराहने जाना है, फिर जान छूटेगी। अली इजाजत देंगे तो रहमत ही रहमत है, अली इजाजत न देंगे तो यहाँ भी लानत है, वहां भी लानत है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। देखा दाढ़ी वैसे चमक रही थी, कफन वैसे उजला था, फूलों की खुशबू वैसे ताजा थी। कट न जाए वो जुबान जो शिया हो गया अली को सलाम न कर सके। और तुमने देखा काबर की मुकद्दस आबो हवा बता रही थी, अभी अभी अली ज़ियारत करवा के गए। अल्लाह 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 अकबर। अभी अभी मेरे मौला
سے دور ہوں، جاہل ہوں، لاقصدی ہوں اور بے شعور ہوں، اور اگر دشمن بطول بھی مجرم نہیں تو پھر شیطان بھی کہے گا کہ میں بے قصور ہوں۔ حضاری بولے حضاری۔ امام حسین آپ کا ذوق مودت ہمیشہ سلامت رکھے اور بھائی حیدر کے مزید مولا درجات بلند فرمائے ہیں۔ ابھی علی زیارت کروا کے گئے ہیں، اب 4 مصروں کا جواب تیرے لیے بھی ہو جائے گا، سارا مجمع بھی بالعموم ساتھ مل جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، لبوں پہ ہاتھ رکھ، عشق علی کی مستی میں ہاتھ ہٹ جائے، لب خود بولے، تسبیح مرتضیٰ میں مصروف ہو جائے تو پھر بولنا ورنہ کوئی دام نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر، انگشتری وجود میں رحمت جڑی ہوئی، ایک بار ان کی قبریں بھی کھودو نہ جاہلو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ ہاں اور جیسے امام کے فضائل پڑھنے کے لیے مجھے کھڑا کیا گیا ہے، عزت آل محمد کی قسم ہے، علمدار بھائی میں پیغام دے رہا ہوں، اپنی ذمہ داری سید اور عالم دین کی موجودگی میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ بابا جی تائید فرمائیے گا، تیرے زمانے کا امام دشمن زہرا کو قبر سے اکھاڑے گا، اب نام لینا ضروری نہیں، سمجھ تم سارے گئے، وہ اصلی مجرم بطول کا، یہ تو سارے اس کی باقیات ہے نا، وہ اصلی مجرم اسے قبر سے اکھاڑے گا اور امتحان لے گا علی علی کہنے والوں کا۔ خدا کی قسم، ہاں میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے دلائل الامامہ، حوالہ غلط ثابت ہو تو چھوٹے کی سزا وہ میری۔ امام اس کی لاش کو ایک درخت کے ساتھ لٹکائیں گے، جو ہی لٹکائیں گے درخت سوکھا ہوا تھا پھر ہرا بھرا ہو جائے گا، اکثر کے عقیدے وہی پلٹ جائیں گے۔ ہم تو ساری زندگی اسے پورا کہتے رہے، اس کی وجہ سے تو جڑا سڑا درخت ہرا ہو گیا۔ امام فرمائیں گے اب میرے لشکریوں اس کے بعد میں پہلے ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، سیدہ جلال آپ کو سلامت ہے۔ اور کیا خدا کی قسم مودت کا صلہ چاہتے ہو اپنے امام کا، عزت آل محمد کی قسم ہے، حوالہ پوچھنا دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو، قائم کی ریت کا خدا کا ذکر آ گیا، فعل بدی آ گیا، حدیث کسان کی قسم ذہن میں نہیں تھا، فعل بدی آ گیا۔ تیرا معصوم جو پہلے گزرے، معصوم سردار معصوم تھے، ریت غیر معصوم تھے۔ یا تو پھر یہ موضوع دیا نہ ہوتا یا پھر میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ بابا جی پہلے تیرا سردار معصوم تھے، ریت غیر معصوم تھی۔ لا رکھ میرے سر پہ قرآن علم کا پھریرا میرے ہاتھ میں دے، جو ہی تیرے زمانے کا امام ظہور کرے گا، ہر علی والے کو پہچان کے پیشانی پہ اپنا ہاتھ مس کرے گا اور کہے گا آج کے بعد تیری عقل کو میں نے کامل کر دیا ہے، تو بھی معصوم ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تحفہ اور دوں زمانے کے امام کے فضائل، جس کی ریت ہو، جس کی کھاتے ہو، اس کا ایک اور فضیلت سناؤں آپ کو، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ جب امام پیشانیوں پہ ہاتھ مس کریں گے اور عقلیں ہوں گی لوگوں کی کامل، بیٹھ کے سن یا کھڑے ہو کے امام کو سلام کر، تیری مرضی کی بات ہے، جو ہی عقلیں ہوں گی کامل، امام تخت پہ بیٹھ کے فرمائیں گے روز سوچا کرتے تھے اللہ نے کون کہا کائنات کیسے بن گئی، سوچنا چھوڑو، آج کے بعد کون کہنا جو چاہو گے ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ خدا کی قسم، چلو آپ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ میں بابا جی بڑی مہربانی سرکار، آپ کا یہ کہنا میرے لیے زندگی کا سلا۔ سیدہ جلال سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ دیکھو دیکھو دیکھو، کائنات کی ملکہ آپ کو اپنے ایک زمان میں رکھے، بس یہ دعا مل گئی ممبر پہ سادات کی، یہی مجلس کا نتیجہ ہے۔ میں بابا جی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ 1400 سال سے آل محمد کی بارگاہ میں
گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ سوچ سوچ کے، اب آپ سے تو جتنے سادات بیٹھے ہوئے ان سے تو بالخصوص دعا چاہیے، سارا مجمع اگر معیار پہ بات اترے تو پھر بولیے گا، ورنہ چپ رہیے گا۔ سوچ سوچ کے مجھے ایک ہی راز سمجھ میں آیا، پتہ کیا؟ اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ادھر والے احباب بات سمجھ میں آئے تو تمہارے بھی زمانے کا امام ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس نور سے خائف ہیں، خائف خوف زدہ ہے، خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس نور سے خائف ہیں بتوں کے یہ پجاری، سلطان جو کہلاتا ہے اسرار خدا میں۔ جب مشکل بات ضائع ہوتی ہے نا پھر دکھ لگتا ہے، مجھے رکنا پڑے گا۔ دیکھو 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 دیکھو، ویسے تو پورا خاندان آل محمد سلطان ہے، لیکن جس پر کلنا محمد ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، زمانہ نہ بھی مانے تو بھی سلطان ہے، مانے تو بھی سلطان ہے۔ لیکن قرآن نے، یہ جملہ علی والوں کی مسکراہٹ کے لیے ہے، لیکن قرآن میں یا میرے پہلے امام کو سلطان کہا ہے یا آخری کو سلطان کہا ہے؟ چلو میں دونوں آیتیں پڑھ دیتا ہوں، قرآن کا تبارک تو عطا ہو جائے گا نا، آپ بولے نہ بولے آپ کے ساتھ نصیب اور زمین کی بات ہے۔ پہلے امام کے لیے راہی بھائی قرآن بولا اور ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تیرے رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے، پالنے والے مجھے اپنے لدن سے ایک سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو، سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو۔ شیعہ سنی تفسیر میں حوالے کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں، میں افتخار سے حدیث سے تائید کروا دیجیے گا، بابا جی سے پوچھ لیجیے گا۔ سلطان النصیرہ کے پردے میں رسول نے کہا یہ پالنے والے اب بس مجھے علی عطا کر، علی عطا کر، یعنی محمد کی زبان میں علی ہوتا ہے سلطان۔ مجھے کہتے ہو علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، یہ کہہ دیتے ہو، وہ کر دیتے ہو، گھر جا کے سوچنا ضرور، جسے محمد سلطان کہے اسے میں کیا کہوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ امام حسین آپ کو سلام علیکم، جسے مصطفیٰ سلطان کہے۔ اچھا خدا جانے پتہ نہیں 3-4 بندے کیوں حیران بیٹھے، بات سمجھ نہیں آ رہی یا ہاسپے سے اوپر گزر رہی ہے، خدا جانے کیا راز ہے۔ میں سارا مجمع بول رہا 3 بندے 4 بندے میں دیکھے بیٹھا ہوں، گم سم حیران پریشان بیٹھے ہیں، چلو ان کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یا میرا پہلا امام سلطان ہے یا آخری سلطان ہے۔ آخری کے لیے سورہ رحمان کی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ رحمان کی آخری آیت، حوالہ کتنا آسان ہو گیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الناس والجن ان استطعتم من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ اکبر۔ پارشیہ سنی تفسیر ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، اے گروہ جنوں انس، اگر تم زمین کا قطر پھاڑ کر، نتیجہ اتنا خوبصورت ہے نا کہ جنت تیری جھولی میں اتر آئے گی، اگر تم زمین و آسمان کا قطر پھاڑ کر، دائرہ پھاڑ کر، حصار پھاڑ کر، حدیں پھاڑ کر گزر سکتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ آگے اللہ خود کہہ رہے ہرگز نہیں جا سکتے، پھر اللہ لہجہ بدل رہا ہے، ہاں جا سکتے ہو اگر ایک سلطان چاہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کبھی شاعروں نے ایسی باتیں کی نہیں، امام حسین آپ سرقیت دینے والے کی عطا ہے۔ ہاں اگر ایک سلطان چاہیے، تفسیر نور الثقلین میں دکھا سکتا ہوں، تفسیر میزان میں دکھا سکتا ہوں، تفسیر فرات میں دکھا سکتا ہوں۔ بابا جی میں نے 3 جگہ ہی یہ اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے، چوتھی میں نے پڑھی نہیں، چوتھی کا نام ہی نہیں لوں گا۔ 3 جگہ کے حوالے کا میں ضامن، تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا یہ سلطان کون ہے جو زمین و آسمان کی حدوں سے باہر لے جا سکتا ہے؟ فرمایا ہمارا قائم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب فکر اگر زمین پہ گیا تو سمجھو میں مجلس میں آ کے بھی نہیں آئے، یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ میں تو میرے ساتھ نہ بولے، میرا پہلا امام بھی سلطان ہے، میرا آخری امام بھی سلطان
सलामत रखे। सैयदा गलाल आपको सलामत रखे। पहला काबा में आया, आखिरी काबा पर आएगा, और फिर वो कैसा माहौल होगा कि जब अल्लाह की आखिरी जुबान, कीमती सदर जब साहिब ईमान साया कर देगा फिर लुत्फ नहीं रहेगा, जब अल्लाह की आखिरी जुबान अल्लाह के घर को अपना मिंबर बनाकर अपनी जुबान से देगी अलीउल वलीउल्लाह वाली आज़ान। आए हाय हाय, जो हाथ उठाने लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो, उस वक्त फिर कलेजे कटेंगे, दिल दहलेंगे, हैं ये अलीउल वलीउल्लाह तो 12वें की आज़ान में भी शामिल है। और खुदा की कसम बाबा जी क्या फिक्रा मालिक ने अता कर दिया, ये ज़िक्र पे हाथ है, ज़हन के दरीचे में भी नहीं था कि ये बात कहाँ से आ गई, देने वाले ने दे दी है तो फिर सुन लो। बंदे कहते हैं हमारे ज़माने का इमाम 12वां है, बस हमें 12वें का ज़िक्र करना चाहिए। ये देखो ना तौहीद का राज कैसा है, तुम रैयत 12वें की हो, मर के कब्र में जाओगे तो सामने फिर पहला खड़ा होगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। है रैयत तुम आखिरी सुल्तान की हो, सामने पहला सुल्तान खड़ा होगा। एक सदर और बदल दो तो चलो सादात से दुआ लेने के लिए, ये मुझे पता है कि थोड़े बंदे बोलेंगे, लेकिन जो अकीदे वाले हैं सुच्चे मोती उनके लिए फिक्र करें। पहला सुल्तान नहजुल बलागा में फरमाता है नहनु सनाउल्लाह वल खल्क़ु सनाउल लना, हम अल्लाह के बने हुए हैं, बाकी पूरी खुदाई हमारे लिए बनाई गई है। ये पहला सुल्तान कहता है। नहजुल बलागा में बात ना हो तो झूठे की सजा हो मेरी, आवाज बचा के घर ले जा, घर में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। बाकी पहला सुल्तान कहता है हम अल्लाह के बने हुए हैं, बाकी पूरी खुदाई हमारे लिए बनाई गई है। लेकिन क्या कह रहे आखिरी सुल्तान के, आखिरी सुल्तान ने हद ही खत्म कर दी। जमाने वालों नहनु सनाउल्लाह वल खल्क़ु सनाउल्लाह, हमें खुदाई हमारे लिए बनी, आखिरी कहता है हमने बनाई। अल्लाह अकबर। एक फिक्रा और बाबा जी कहूँ आपके हदिये के लिए, एक फिक्रा सादात से दुआ लेने के लिए और कहूँ, अल्लाह है अलमदार भाई कहूँ फिक्रा। पहला सुल्तान क्या करता है आखिरी, चलो खुदा की कसम जबरे मशीयत की तरह एक और बात सामने आ गई है। पहले सुल्तान का एक लक़ब है सलातुल मोमिनीन। कहाँ बैठे अकीदा सुनने वाले, कोई सुने तो भी पढ़ूंगा, कोई न सुने तो भी पढ़ूंगा, कोई शक्ल बिगाड़ के सुने तो भी पढ़ूंगा, कोई शक्ल संवार के सुने तो भी पढ़ूंगा। बाबा जी हो सकता है अच्छा किसी के वहमो गुमानो ख्याल में था कि नबी भाई दुनिया से जा रहे हैं, पता था किसी को, हो सकता है मेरी भी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात काबर में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला तो हक पड़ा था या नहीं पड़ा था। मैं कदमों में रुखसार रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने। पहले सुल्तान का एक लक़ब है सलातुल मोमिनीन। क्या तर्जुमा है? मोमिन की नमाज। अल्लाह। अच्छा जिस बंदे का ईमान है कि अली मोमिन की नमाज है वो हाथ तो बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कारवान मेरा रफीक सफर है। अब सादात से फिर खुशबूस दुआ चाहिए। गाजी तो अता कर ही रहा है और मजीद खजाना अता करेगा। अज़ादारों की दुआ भी मेरे कशकोर में उतर जाए तो मेरे वाले न्यारे हो जाएंगे। पहले सुल्तान का नाम है सलातुल मोमिनीन, मोमिन की नमाज। आखिरी सुल्तान का लक़ब है सलातुल आइमा, इमामों की नमाज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं सही कह रहा
صلاۃ المومنین، مومن کی نماز، صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز۔ اب فکرہ ایک میرے مزاج پہ سن لینا، پھر میں ایک نظم کا شعر کہوں اور جاؤں آپ کی دعا کے ساتھ۔ چلے اپنے وقت سے زیادہ اکثر نہیں کرنا چاہ رہا، قبلہ نے مسائب بھی پڑھنا ہے، مولا کا جنازہ بھی آنا ہے۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ علی کا نام ہے صلاۃ المومنین، مومن کی نماز، صلاۃ الائمہ، اماموں کی نماز۔ صدر کہوں، جس کے بغیر مومن کا گزارا نہیں اسے علی کہتے ہیں، جس کے بغیر علی کا گزارا نہیں اسے قائم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا انت القائم، کیا آپ قائم؟ جس کے بغیر علی کا گزارا نہ ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں۔ ایک فکرہ اور کہہ دوں، ایک ہدیہ اور دے دوں، ایک تحفہ اور دے دوں آپ کے کاروان کو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں اور زیادہ کلوز کروں گا، اچھا اجازت ہے؟ چلو اجازت ہے بابا جی، کر دو باتیں۔ اماموں کی نماز، آئمہ کی نماز، جس کے بغیر مومن کا گزارا نہیں اسے علی کہتے ہیں، جس کے بنا علی کا گزارا نہیں اسے قائم کہتے ہیں۔ صدر بدل نہ دوں، جس کی نماز میں علی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا، جس کی نماز میں قائم نہ ہو وہ امام نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ ہتھیلی پہ جان رکھنی پڑتی ہے یہ باتیں ممبر سے پڑھنے کے لیے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، لیکن جان کل بھی علی کی تھی، آج بھی علی کی ہے۔ سیدہ کلال آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور یہی تو وجہ ہے تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا انت القائم، کیا آپ قائم ہیں؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا نحن القائمون، ویسے تو ہم سارے کے سارے قائم ہیں۔ بھائی موضوع آپ نے اتنا مشکل لگایا ہے ذمہ، میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا، میں تو محنت اپنی پوری کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ کاروان ویسے پہنچ سکے جیسے میں چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نحن القائمون، ویسے تو ہم سارے کے سارے قائم ہیں۔ اے خدا کی قسم، میرے سامنے کوئی ایسے بندے ہوتے نا جو اٹھ کے قائم آل محمد کو سلام کر سکتے تو پھر میں ان کے قدموں پہ بوسہ ضرور دے کے جاتا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں ویسے تو ہم سارے کے سارے قائم ہیں، لیکن جس قائم کی تو بات کرتا ہے نا، اگر وہ میرے زمانے میں آ جائے میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں۔ چلو بس ٹھکانا کیا، چار مصرے سنو، نوکری تمام۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، امام حسین آپ کو سلام، اللہ کی سیامی کی چھاؤں تلے رکھے، بھائی صفدر سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک۔ حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ممبر پہ کھڑا ہوں، کبھی قبلہ علامہ غضنفر عباس قوسوی صاحب سے آپ کی ملاقات ہو، آپ فرماتے میں آپ پوچھئے گا ظہیر بھائی نے آپ کے سامنے یہ مصرے پڑھے تھے، آپ نے شاباش دی تھی یا نہیں دی تھی، وہ خود آپ کو بتا دیں گے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، قبلہ قوسوی صاحب نے ان چار مصروں میں اس حکیم کو شاباش سے نوازا ہے۔ اللہ کرے یہ کاروان ویسے سن سکے جیسے میں چاہتا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں حجاب غیبت ہٹے گا جس دن، خراج سارا جہان دے گا، بنا کے کعبہ کو اپنا منبر خدا کا مظہر اذان دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بنا کے کعبہ کو اپنا منبر خدا کا مظہر اذان دے گا۔ پسرا سنو گے، اذان کے اندر اب کٹتا ہے کسی کو مقصر کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے۔ اذان کے اندر وہ اپنے بابا کے حق کا ایسا بیان دے گا جو نام حیدر سے جل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ نام حیدر سے جل رہے ہیں سبھی پہ لعنت کو تان دے گا، سبھی پہ لعنت کو تان دے گا۔ چلو
جب امام زمانہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو یہ شیعہ غم کا بچہ بچہ جانتا ہے، آگے امام ہوں گے، پیچھے سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے معصوم کھڑے ہوں گے. اب وقت نہیں ہے، میں پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، صرف 6 مصرے. قبلہ نے روکا نہ ہوتا تو میں چھوڑ کے جا رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں نماز کی ابتدا سے پہلے، اب یوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یوں بندہ کھڑا ہو نماز کے لیے، یوں ہاتھ تکبیرۃ الاحرام کے لیے بابا جی آ جائیں، اللہ اکبر کہنے میں رحیم بھائی کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بس یوں ہی اللہ اکبر ہوا، نماز شروع ہو گئی. اب تاریخ جو بتاتی ہے، جو علماء نے لکھا ہے، میرے امام کے یوں ہاتھ کانوں کے برابر آ چکے ہوں گے، بس اللہ اکبر کہنے کی دیر ہوگی. اس اللہ اکبر اور نماز شروع ہونے کے درمیان تھوڑے سے وقفے میں ایک موجزہ نمودار ہوگا، وہ سنو اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے چلیں. نماز کی ابتدا سے پہلے کھلے گا ایک راز، پھر یہیں پر صدائے تکبیر اور اقامت کے درمیان میں یہیں کہیں پر وہ ایک صف میں تھا، ایک نمازی اڑا ہوا تھا ابھی نہیں پر، اسی کی جانب اشارہ کر کے کہیں کہ دھر لو اسے یہیں پر. امام زمانہ نماز دے کے کہیں گے خدا کا چہرہ یہ حکم دے گا، خدا کا چہرہ یہ حکم دے گا، خدا کا چہرہ یہ حکم دے گا. پھر اپنے لہجہ الولی میں حرام زادے کا سر اڑا دو، اسے بھی شک ہے میرے علی میں. بس اتنا ہی پڑھنا تھا، بلکہ زیادہ پڑھ گیا آپ کی محبت میں. اگر دنیا اختیار آل محمد سمجھ گئی ہوتی تو محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. رونے کا ایک سلیقہ تمہیں عطا ہوا ہے. چاہتا ہوں جتنا خوبصورت فضائل تم نے سنا ہے، مصائب کے 2 جملے آپ سن لو. رونا نہ بھی آئے، رونے والی شکل بنانا، حسین کی ماں پھر بھی راضی ہو جائے گی. اگر زمانہ ولایت علی کو تسلیم کر گیا ہوتا، محمد کی بیٹی دربار میں گئی ہوتی، علی کی بیٹی بازار میں گئی ہوتی. گئی محمد کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار. رونے والوں بزرگ ذاکر پڑھا کرتے تھے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ادم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. لیکن جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے تھے. ادم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم. مسائل کے بھی 2 جملے حکمن مجھے کہے گئے، ان کی تعمیل کرنے جا رہا ہوں. سارا مضمون تو نہیں، بھائی بھی ہیں، قبلہ بھی ہیں، بس 2 آنسو آ جائیں، مومن کے حکم کی تعمیل ہو جائے. میں پھر بھائی کے حوالے کروں. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں. یہ جملہ جا کے سن لینا، پھر آنسو جانے سیدہ جانے. 2 جنازے آل محمد کے گھر میں ایسے گزرے ہیں. ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا. جن کی ہائے بلند ہو گئی ہیں انہیں پتہ ہے مسائل تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید میرے کو پہنچانے میں کمی رہ گئی، میرے لہجہ رکاوٹ بن گیا آپ کے ذریعے میں پھر بات آسان کرتا ہوں. 2 جنازے ایسے گزرے ہیں، ورثاء نے جنہیں دفنایا نہیں، امت سے چھپایا. مجھ سے سوال کرو کون کون سے جنازے ہیں؟ پہلے جنازے کا میں نام نہیں لوں گا، نشانی بتاؤں گا. جتنے عزادار ہو سینہ پیارا نہ کرنا، کیونکہ دکھ میں اپنا نہیں پڑھنے جا رہا، تیرے 12ویں امام کا پڑھنے جا رہا ہوں. تیرا 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر. مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم،
तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, जो हाथ सीनों पे आ गए, चेहरे अश्कबार हो गए, अल्लाह आपका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। कभी कभी कहता है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर, अदादारों फिर सलाम बदलता है और कहता है मेरा सलाम टूटे हुए बाजू पर। कायनात में ज़लज़ला आता है, फिर बार बार लहजा बदलता है, रो रो के कहता है मेरा सलाम फटे हुए रुखसार पर। मेरा पढ़ देना आसान है, तेरा सुन देना आसान है। समझ तो गए हो ना। और रोने वाला पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का, जिसे अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। मुझसे दलील मांगो, सबूत मांगो, इससे बड़ी दलील क्या दूँ। जनाजा एक था, कब्रें अली ने 40 बनाई, सिवाय मासूम के अज़ादारों किसी को पता ही नहीं अली ने किस लहद में सैयदा को उतारा है। रखो मेरे सर पे कुरान, जब तावीज़ लहद सैयदा बंद हुआ है ना, मेरा अली जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा, आवाज़ दे के कहता है मुझे तो आज पता चला बतूल ज़ख्मी कितनी थी। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो अब भी हाय नहीं कर सकता। इस बारगाह का, इस साल का ये आखिरी पुरसा है। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हें सिवाय इस गम के किसी का में न रुलाए। मुझे तो आज पता चला रसूल की बेटी ज़ख्मी कितनी थी। मुंह पे मातम करने वाले, ये मौला सज्जाद की सुन्नत है। अल्लाह आपका मातम और गम कबूल फरमाए। सैयदो खैर सैयदो, जब तावीज़ लहद सैयदा बंद हुआ है ना, मक्तल की किताब कुछ न दिखाऊं, जो झूठे की सज़ा हो मेरी। रोने वालों, किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, लिखने वाले शेख अब्बास उम्मी अलैहिर्रहमा। वो लिखते हैं जब अली ने ज़हरा की कब्र का तावीज़ बंद किया है ना, अमामा उतार के ज़मीन पे रखा, दोनों हाथ कब्र ज़हरा पे रखे, और सफदर भाई मेरे इमाम ने वहाँ नोहा पढ़ा। मेरे इमाम की आवाज़ सैयदा हक तो ये था, मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता। एक दफ़ा हाय करके कहो तो सही ना, यार काश तूने बतूल की कब्र पे खैमा लगा दिया होता। अगर तूने खैमा लगाया होता, मोहम्मद की बेटी की कब्र आज धूप पे तो न चल रही होती। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अली रो के फरमाते सैयदा हक ये था, तेरी कब्र पे खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे जख्मों पे रोता, मैं रात भी तेरे दुखों पे मातम करता। चलो पहले मैं खुद मातम कर दूँ, हो सकता है कोई अज़ादार थका बैठा हो, मातम न कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस हुसैनी अज़ादार को देना। आया तो हुसैन गरीब को रोने के लिए है ना। अली जैसा इमाम चीख मार के कहता है बतूल हक ये था, तेरे दुखों पे दिन भी रोता, यहाँ बैठकर रात भी मातम करता, लेकिन सैयदा मुझे माफ करना, मुझे घर जाना है, मेरी मजबूरी बहुत बड़ी है। रोने वाले बतूल की कब्र में ज़लज़ला आया, सर झुका के वो बंदा माफी मांगे जो शिया था, हाय न कर सका। और रोने वाले सैयदा की कब्र में ज़लज़ला आया, आवाज़ या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है। अली जैसा इमाम मुंह पे मातम करके कहता है सैयदा मजबूरी ये है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। रो तो पड़े हो। और रोने वाला पहला जनाजा है मोहम्मद की बेटी का। अब मुझसे सवाल करो दूसरा जनाजा किसका है, जिसके लिए मोमिन अज़ादार का हाथ जोड़ के मुझे हुक्म दिया, मैंने हाथों पे बोसा दिया, भाई माफ करना, मैं हुक्म तेरा जरूर पूरा कर दूंगा, तू अज़ादार है, तेरा बड़ा एहतराम है, आप इजाजत है मैं हुक्म की तामील कर दूं। दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अलमदार भाई बंदे पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं, कायनात में कोई माँ तो दिखा जिसने लाल का जनाजा हाथों पे उठाया हो, बाप ने पहलू में कब्र बनाई हो, कोई नहीं। वो शिया जो इस जुमले पे भी हाय नहीं कर सकता। और सैयदो खैर सैयदो, जब तलवार से हुसैन कब्र बना रहा था ना, जुल्फ़िकार से अल्लाह रोने की आवाज आ रही थी, मौला आसमान से तेरे दुश्मन मारने आई थी, तेरे बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। तड़प के मेरा इमाम कहते तलवार क्या करो, गाजी के बाद मैं गरीब हो गया हूँ। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, कितना बड़ा हौसला है जनाबे रबाब का, कितने बड़े इस्तक़लाल की मलका है जनाबे अली अस्कर की माँ। और रोने वालों बाप और माँ ने मिल के 6 महीने के लाल को कब्र में उतारना शुरू किया। अल्लाह करे मर जाओगे जुमले न पढ़ सको। और रोने वाला हौसला तो देखना अली अस्कर की माँ का, इधर से बाप रेत डालता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही, मर जाओगे सजने न पढ़ सको। सैयदो गैर सैयदो, पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही, घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही, सीना मासूम का छुप गया।
مرحبا مرحبا، آواز بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے نہ رویا کر، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ آواز اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے، مر جاؤں جو سطرے نہ پڑھ سکوں۔ چلو اب ایک سوال کرتا ہوں، عزاداروں سے بھی، پردہ داروں سے بھی، سیدوں سے بھی، غیر سیدوں سے بھی، ماتمیوں سے بھی، رونے والوں میں سے بھی، ذاکرین سے بھی، اور جتنے اس بارگاہ میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، یہ چھڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا۔ بابا جی میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بول کے ہائے کر کے ہر عزادار جواب دے، اور ہائے اتنی بلند کرنا حسین کی ماں تمہاری ہائے پر راضی ہو جائے۔ سوال میرا یہ ہے، ماں اور باپ نے مل کر چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں ہوتا، مجلس کربلا بن گئی ہے۔ یہ